کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے سائنس کی دنیا کو ایسے حیرت انگیز کارنامے دیے جنہوں نے آج کی جدید دنیا کی بنیاد رکھی؟ الجبرا سے لے کر ہوائی جہاز تک، مصنوعی چاند سے دوربین تک اور طب سے فلکیات تک، مسلمانوں کی ایجادات نے دنیا کو حیران کر دیا۔ لیکن افسوس، آج بہت سے لوگ ان عظیم سائنسدانوں کے کارناموں سے لا علم ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی ایجادات تھی جن کے بغیر آج کا جدید دور ناممکن تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ایپیسوڈ وائز ایک سائنسدان کے کارناموں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آپ کو ایسی معلومات ملیں گی جو شاید پہلے کبھی نہ سنی ہوگی۔ پہلے دور میں تو لفظ سائنسدان کی اصطلاح نہ تھی، مگر ہر وہ شخص جو علوم و فنون میں مہارت رکھتا تھا اور نمایاں حیثیت کا مالک تھا تو لوگ اسے حکیم کہا جاتا تھا، اور یہ خطاب صاحب علم اور صاحب فن کے لیے خاص تھا۔ اس دور کے حکیم کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر بنیادی علم میں مہارت رکھے، مثلاً علم ریاضیات، علم نجوم، علم اجسام و ابدان سے متعلق بیشتر تشریحات، جملہ امراض اور ان کے علاج وغیرہ، جڑی بوٹیوں کے بارے میں معلومات اور استعمال سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ہر علم میں نمایاں تھے۔ حکماء کو جب بھی کوئی قدردان مل جاتا تو ان کا حوصلہ اور علمی شوق و ذوق اور بڑھ جاتا تھا۔ اس دور میں جب وہ امراء، وزراء اور شاہی درباروں میں ان کے لیے موقع مل جاتا تو وہاں پر علمی مباحث و مناظرے ہوتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ کی طرف سے تحفے تحائف بھی دیے جاتے تھے، اور عوام بھی ان کو آنکھوں پر بٹھاتے تھے، اور لوگ بہت عزت و کرم سے ان کے سامنے آتے تھے۔ حکیم کی محترم شخصیت معاشرے میں ایک علیحدہ مقام رکھتی تھی۔ لوگ اس کو دنیا سے بے نیاز رکھتے تھے تاکہ وہ آزادی سے اپنی علمی مشاغل میں مصروف رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لفظ حکیم وسیع ہو گیا اور کئی اصطلاحوں میں تقسیم ہو گئی، جیسا کہ حکیم، طبیب، مولوی اور عالم۔ قدیم زمانے میں لفظ حکیم جامع تھا، اور وہ لوگ جو علوم اور فنون میں ماہر تھا اس کے لیے یہ لفظ خاص تھا۔ اس قدیم دور میں سائنس کی شاخیں یہ تھی، یعنی علم ریاضی، علم حیات و نجوم، علم کیمیا، علم حیاتیات اور علم طب وغیرہ، جن سے ریاضی، علم طب و نجوم کی بہت اہمیت تھی۔ اس لیے پورے اسلامی دور میں جس سائنسدان کو یہ علوم حاصل تھے وہ بازیاب ہوئے اور اپنا نام بنایا۔ سائنس کی ایک اہم شاخ علم حیات و نجوم یعنی آسٹرونومی بھی ہے، جو ستاروں، چاند اور سورج وغیرہ کے حوالے سے ہے، جو علم فلکیات بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے دور میں لوگ اس میں بہت دلچسپی رکھتی تھی۔ محمود غزنوی کے دربار ماہرین علم و فنون و حکماء سے خالی تھا۔ لوگ ڈرتے تھے۔ بادشاہ کو خیال آیا کہ میرا دربار اس طرح کے لوگوں سے خالی ہے، تو ابو ریحان البیرونی کو بلایا، لیکن وہ ڈر گیا اور انکار کر دیا۔ اتفاق سے ایک بار البیرونی بادشاہ کے ہاتھ آ گیا اور حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ البیرونی نڈر ہو کر کہا کہ میں علم نجوم کا ماہر ہوں، ہر بادشاہ کو میری ضرورت ہے۔ محمود غزنوی رک گیا اور اپنے محاسبین میں اس کو شامل کر دیا گیا، اور البیرونی اسے مشورہ دیتا۔ آج سائنس کا دور ہے اور حالات بہت بدل گئے، لیکن پہلے زمانے میں ایک حکیم مکمل سائنسدان ہوتا، وہ نہ محتاج ہوتا اور نہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا۔ لیکن آج اس کے بالکل برعکس ہے، اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم مسلمان سائنسدان کے چیدہ کردار شیئر کریں گے، اور اس کے بعد ایپیسوڈ وائز یعنی ایک ویڈیو میں ایک سائنسدان کے بارے میں تفصیلی معلومات شیئر کریں گے۔ پیارے ساتھیو، مسلمان کی کتنی ہی ایجادات ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، حالانکہ دنیا کی مفید اور ضروری ایجادات بیشتر مسلمانوں اور عربوں کی مرہون محنت ہے، اور وہ اس وقت ایجاد ہوئی جبکہ متمدن دنیا میں کہیں یورپ و اہل یورپ کا تصور ہی نہ تھا۔ ان میں سے بعض کی تو جدید سائنس نقل بھی نہ کر سکی، اور بعض کی نقل اتار کر ایجاد کا صحرا اپنا سر سجا لیا۔ یورپ والوں نے جابر بن حیان کو گیبر، ابن رشد کو اویرو، ابن سینا کو
ایوینا اور ابن الحشیم کو الحزن کہنا شروع کیا تاکہ ان کا مسلمان اور عرب ہونا ثابت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سائنس کا طالب علم خالد بن یزید زکریا، رازی، ابن سینا، الخوارزمی، ابو ریحان البیرونی، الفارابی، ابن مسکیہ، ابن رشد، کندی، ابو محمد حبیدی، جابر بن حیان، موسیٰ بن شاکر البتانی، ابن الہیثم، عمر حیال المسعودی، ابو الوفا اور زہراوی جیسے عظیم سائنسدان کے حالات زندگی اور سائنسی کارناموں سے یکسر ناواقف ہے۔ آج ہم آپ کو مسلمان سائنسدانوں میں سے کچھ کے سائنسی کارنامے بتا رہے ہیں، جیسے ابن سینا کی کتاب القانون، بصری کی کتاب الحیوان اور ابوالقاسم کی جراحی یعنی سرجری وغیرہ 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی تھی۔ ان کتابوں میں انسانی دماغ اور اعصاب کی تصاویر بنی تھی۔ نیسوری کی کتاب میں خشک جڑی بوٹیوں کی رنگین تصاویر بنی ہوئی تھی۔ یہ کتاب عربوں کی پہلی رنگین مصور کتاب قرار دی گئی۔ کاغذ کی صنعت کو اوج کمال پر پہنچانے والے اہل شاطبہ ہے۔ شاطبہ بلاد اندلس میں سے ایک شہر ہے۔ چھپائی کی مشین اور مطبعہ کے پہلے موجود مسلمان سائنسدان ہے۔ ابو القاسم الزہراوی نے مثانہ کی پتری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام آپریشن کے لیے تجویز کیا تھا، آج تک اس پر عمل ہو رہا ہے۔ محمد بن زکریا الرازی دنیا کے پہلے طبیب جنہوں نے دق یعنی ٹی بی کا علاج اور چچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا۔ الجبرا خصوصی طور پر مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ الجبرا کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی ایجاد علم مسلسات یعنی ٹریگنومیٹری ہے۔ حکم بن ہاشم ابن المقنع نے ایک مصنوعی چاند بنایا تھا جو ماہ نخشب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نخشب نامی کنویں سے طلوع ہوتا تھا اور تقریباً 200 مربع میل کا علاقہ منور کرتا تھا۔ اندلس یعنی اسپین کے ایک مسلم سائنسدان عباس ابو القاسم بن فرناس نے 3 چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو پرتہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اول اینک کا شیشہ، دوم گھڑی، سوم ایک مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ ابراہیم الفزاری حلیف منصور کے عہد کا پہلا مسلمان سائنسدان انجینئر تھا جس نے پہلا اسطرلاب تیار کیا تھا۔ ابن سینا کے استاد ابو الحسن نے پہلی دوربین ایجاد کی تھی۔ حسن الزاح نے راکٹ سازی کی طرف توجہ دی اور اس میں ٹارپیڈو کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کی دیگر صنعتی ایجادات میں بارود، کتب نما، زیتون کا تیل، عرق گلاب، خوشبوئیں، عطر سازی، معدنی وسائل میں ترقی، پارچہ بافی، صابن سازی، شیشہ سازی اور آلات حرب شامل ہیں۔ عمر خیام نے شمسی کیلنڈر مرتب کیا۔ سورج اور چاند کی گردش، سورج گرہن، علم المقات یعنی ٹائم کیپنگ اور بہت سی سیاروں کے بارے میں غیر معمولی سائنسی معلومات بھی البیرونی جیسے نامور مسلم سائنسدان نے فراہم کیے اور انہیں تحریری شکل دی۔ عباس بن فرناس وہ عظیم سائنسدان ہے جس نے دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ قبلہ کے تعین یعنی کمپاس اور چاند اور سورج گرہن کو قبل از وقت دریافت کرنے، حتیٰ کہ چاند کی گردش کا مکمل حساب معلوم کرنے کا نظام بھی البتانی، ابن یونس اور ارزقیل جیسے مسلم سائنسدانوں نے وضع کیا۔ حساب، الجبرا اور جیومیٹری کے میدان میں الخوارزمی نے گراں قدر خدمات سر انجام دیے۔ ان کی کتاب الجبر والمقابلہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بنیادی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھی۔ الخوارزمی کے بہت ساری اہم تصانیف تھیں جن میں ایک السند الہند کے نام سے مشہور ہے۔ کتاب الجبر والمقابلہ میں انہوں نے لوگوں کی روزمرہ ضروریات اور معاملات کے حل کے لیے تصنیف کیا، جیسے میراث، وصیت، تقسیم، تجارت، خرید و فروخت، کرنسی کا تبادلہ، کرایہ، عملی طور پر زمین کا قیاس یعنی ناپ، دائرہ اور دائرہ کے قطر کا قیاس یعنی ریڈیس اور ڈائی میٹر وغیرہ، بعض دیگر اجسام کا حساب جیسے ثلاثہ اور مخروط وغیرہ۔ وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے علم حساب اور علم جبر کو الگ الگ کیا اور جبر کو علمی اور منطقی انداز میں پیش کیا۔
طبیعیات اور حرکیات ابن سینا، الکندی، نصیر الدین توسی اور ملا صدرہ کی طبیعیات کی خدمات ابتدائی طور پر بہت اہمیت کے حامل ہے۔ ابن الحسن طبیعیات کے دامن کو علم سے بھر دیا۔ وہ طبیعیات، ریاضی، ہندسیات، فلکیات اور علم الادویات کے مایہ ناز محقق تھے۔ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات ناقابل فراموش ہے، لیکن ویڈیو کی لینتھی ہونے کی وجہ سے بس اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے۔